السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے وضو کے مسائل شروع کی ہے، اس میں ہم نے فرائض سکھائے تھے اور آج ہم سیکھیں گے وضو کی سنتیں۔ تو جانتے ہیں کہ وضو کی سنتیں کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ سنت سے کیا مراد ہے۔ تو سنت اسے کہتے ہیں جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہو، تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو وضو کی سنتیں کتنے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ اعمال جو کہ وضو میں ہیں وہ کتنے ہیں، اور سنت کے کیا فائدے ہیں؟ تو سنت کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے جو کہ حدیث میں آیا ہے، مفہوم ہے اس کا، کہ جو بندہ ایک حدیث پر عمل کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شہید کا اتنا اجر ہے کہ وہ جب شہید ہو جائے تو اس کی خون زمین تک گرنے سے پہلے اللہ اس پر جنت واجب کرتا ہے۔ تو ایک شہید کا اتنا ثواب ہے، تو 100 شہیدوں کا پتہ نہیں پھر کتنا ہوگا، اور ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ تو ان پر عمل کرے اور اس کو سیکھے۔ تو درود شریف پڑھتے ہیں پہلے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پہلے یہاں لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد عملی طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو وضو میں کل 13 سنتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر نیت کرنا، دوسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھنا، تیسرا دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، چوتھا مسواک کرنا، پانچواں کلی کرنا، چھٹا ناک میں پانی ڈالنا، ساتواں داڑھی کا خلال کرنا، آٹھواں انگلیوں کا خلال کرنا، نواں ہر عضو 3 بار دھونا، 10واں تمام سر کا مسح کرنا، 11واں ترتیب کے ساتھ دھونا، 12واں پے در پے دھونا، اور آخر نمبر کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اب ہم آپ کے سامنے عملی طور پر کرتے ہیں کہ کس طرح یہ سنتیں کرنی چاہیے وضو میں۔ تو پہلے نمبر پر نیت ہے، جیسا کہ ہماری وضو ٹوٹ جاتی ہے تو ہم وضو کرنے جاتے ہیں، تو یہ جو دل میں بات آتی ہے وضو کرنے کے لیے جاتے وقت، تو یہی نیت ہوتی ہے۔ نیت کرنا وضو کے لیے سنت ہے۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا چاہیے، یعنی یہاں تک، یہ جو صرف ہاتھ کی جو ہڈی ہے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر مسواک کرنا چاہیے۔ اگر مسواک کسی کے پاس نہ ہو تو یہ شہادت کی جو انگلی ہے اس سے مسواک کرنا چاہیے، دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ پانچواں نمبر کلی کرنا، منہ اگر کسی کا روزہ نہ ہو تو منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا۔ ساتواں نمبر پر داڑھی کا خلال کرنا، تو داڑھی کا خلال تاکہ بال جو ہے یہ سارے گیلے ہو جائے، تو یہاں سے بھی ہو سکتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے ہو سکتا ہے۔ آٹھواں نمبر پر انگلیوں کا خلال کرنا، اس میں ہاتھوں کی انگلیاں بھی آتی ہے اور پاؤں کی انگلیاں بھی، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور پاؤں کی بھی یہی طریقہ ہے۔ 9 نمبر ہر عضو 3 بار دھونا، یعنی منہ میں 3 بار پانی ڈالنا، ناک میں 3 بار پانی ڈالنا، چہرہ 3 دفعہ دھونا اور ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت میں سے ہے۔ 10 نمبر تمام سر کا مسح کرنا، یعنی فرض میں جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، یعنی ایک حصے کا، اور جو سنت ہے وہ تمام سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ 11 نمبر ترتیب کے ساتھ دھونا، یعنی پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، پھر اس کے بعد منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، اس طرح ترتیب سے وضو کرنی چاہیے۔ 12 نمبر پے در پے دھونا، یعنی جلدی کرنا، تاکہ اگر آپ پاؤں دھونے تک پہنچ جائے اور آپ کا چہرہ خشک ہو جائے تو اس سے آپ کی وضو نہیں ہوتی۔ جلدی کرنا تاکہ ایک عضو خشک نہ رہ جائے اور آپ کی وضو تمام ہوتی جائے۔ 13 نمبر کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی میں اگر بال ہے یا چہرے پر بال ہے یا ہاتھوں پر یا پاؤں پہ بال ہے تو وہ سارے گیلے ہونے چاہیے۔ اگر ایک جگہ بھی خشک رہ گیا تو آپ کی وضو مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہو گئے 13 سنت، وضو میں 13 سنت ہے۔ کوشش کریں اس کو یاد کریں، اس پر عمل کریں، اور آئندہ ویڈیوز میں ہم سیکھیں گے وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات، اور اس کے آنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو ضرور لائک کریں۔
اس کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔